السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ پر دوسری بیوی کو لانا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم ان میں سے کسی کو خزانے حق مہر میں دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس تم اس سے کچھ بھی نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس سے لیتے ہو بہتان باندھتے ہوئے اور واضح گناہ کرتے ہوئے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایک عورت کی جگہ پر دوسری عورت لانا چاہتے ہو، مطلب تمہاری ایک بیوی ہے، تم دوسری بیوی لانا چاہتے ہو اور اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، طلاق دینا چاہتے ہو، تو تم اس کو جو حق مہر دے چکے ہو وہ کسی صورت میں واپس نہیں لے سکتے۔ دیکھیں پیچھے والی آیت کو اور اس آیت کو سمجھیں۔ پیچھے والی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ اگر طلاق کا باعث عورت ہو تو تم اسے مجبور کر سکتے ہو خلا کے لیے، یعنی طلاق دیے جانے کا سبب عورت ہو، خالصتاً عورت کی ذات ہو، مرد کی طرف سے زیادتی نہ ہو، پھر تم ایسا اقدام کر سکتے ہو کہ تم اپنا حق مہر اس سے واپس لے لو اور اس کو چھوڑ بھی دو، جس کو خلا کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، عورت کے اندر نشوز نہیں ہے، عورت بالکل ٹھیک ہے لیکن تم اس کو نہیں رکھنا چاہتے، کسی اور عورت سے اس کی جگہ پہ شادی کرنا چاہتے، اس کو طلاق دینا چاہتے، یا اسی طرح دونوں کے اندر کوتاہی ہے، عورت کے اندر بھی کوتاہی ہے اور مرد میں بھی کوتاہی ہے، اب اس صورت میں بھی مرد اس سے حق مہر واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ یہاں پر معصوم مرد بھی نہیں ہے، دونوں غلط ہیں۔ لیکن پھر دونوں کے غلط ہونے کی صورت میں بھی اگر مرد چاہے کہ میں اس کو نہیں رکھوں گا تو پھر مرد بھی حق نہیں لے سکتا، اس سے حق مہر نہیں لے سکتا۔ یعنی حق مہر صرف عورت کو اس صورت میں مجبور کیا جا سکتا ہے کہ جب عورت سبب ہو خاوند کے طلاق دینے کا، اس صورت میں ایسے اقدام کیے جا سکتے ہیں کہ اپنا حق مہر بچا لے، بصورت دیگر نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا چاہتے ہو، ایک بیوی کو چھوڑ کے دوسری لانا چاہتے ہو، تو جو اس کو تم حق مہر دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی تم واپس نہیں لے سکتے۔ اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ طلاق دینا یہ کوئی اتنا برا جرم نہیں ہے جتنا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو سمجھا جاتا ہے۔ مطلب اس کو ایک روایت پیش کی جاتی ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کی حلال چیزوں میں سے سب سے مبغوض ترین چیز طلاق ہے۔ یہ روایت اس کی سند پر اہل علم نے کلام کی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارواء الغلیل کے اندر اس روایت کی سند کے ضعف کی طرف اشارہ کیا کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ چیز ناپسندیدہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرتا۔ اگرچہ طلاق پسندیدہ نہیں ہے لیکن عرب معاشرے کے اندر اور ہمارے معاشرے میں بہت فرق ہے۔ عربوں کے ہاں اگر کوئی کسی کو طلاق دیتا تھا تو اس معاملے کو وہ اتنا بڑا نہیں سمجھتے تھے، کیوں؟ اس کو طلاق دی، ساتھ ہی 10 بندے اس کو نکاح کا پیغام بھیجنے والے بیٹھے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت بڑی سمجھی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں، میری اس بات کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ طلاق دو، طلاق دے دیا کرو، اس کو ایسے ہی دے دیے، یہ میری بات کا مطلب نہیں۔ میری بات کرنے کا مقصد ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھے نا طلاق دینا گناہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ بندہ وہ کہتا ہے بس میں اپنی بیوی کی جگہ اس کو میں نہیں رکھنا چاہتا، میں اس کی جگہ کوئی اور بیوی لانا چاہتا ہوں، سبب کوئی بھی نہیں ہے، بس اس کو پسند نہیں ہے، جائز ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، تم ایک بیوی کی جگہ پر دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، قرآن نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے۔ اگرچہ
بہتر یہی ہے کہ تم اسی کے ساتھ گزارا کرو، بہتر ہے کہ تم طلاق نہ دو۔ لیکن اگر وہ ان بہتر چیزوں کو چھوڑ کر اس چیز کی طرف آتا ہے تو گناہگار ہونے والی اس میں کوئی بات نہیں۔ میرے بات کرنے کا مقصد ہے کہ طلاق دینے والا بندہ گناہگار نہیں ہے، چاہے وہ بغیر وجہ کی طلاق دیتا ہو۔ ہاں، ظلم اور زیادتی کسی اور وجہ سے اس نے کی ہے تو وہ ایک گناہ ہے، لیکن خالی طلاق دینا ظلم اور زیادتی نہیں کہلاتا۔ اس نے نہیں رکھنا چاہتا بس۔ دیکھیں نا، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، آپ ایک چیز خریدتے ہیں، آپ کی مرضی ہے وہ چیز رکھیں نہ رکھیں۔ میاں بیوی کا حق مہر کے ذریعے ایک معاہدہ طے پاتا ہے۔ اب خامد کی مرضی ہے اس معاہدے کو کنٹینیو کرتا ہے، اس کو آگے چلاتا ہے کہ نہیں چلاتا، اس میں گناہگار والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پہلی تو بات ہے طلاق دینا گناہ نہیں ہے، اگرچہ اس سے بچنا چاہیے، اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کے معاشرے کے اوپر جو اثرات ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے۔ دوسری بات، حق مہر عورت سے طلاق کی صورت میں حیلہ کر کے، بہانہ کر کے، کسی بھی طریقے سے اس کے حق مہر کو واپس لے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ طلاق دی ہے، جو حق مہر دیا تھا وہ اس کو پورا اس کو چھوڑنا ہے، اس سے نہ کچھ رکھنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تیسری بات، حق مہر کے اندر جتنا مرضی آپ مال دے سکتے ہیں، اگرچہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جس نکاح کے اندر آسانی ہو اس میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بندے کو اللہ نے بہت نواز رکھا ہے، اس کو آسانی ہے کروڑوں دینے میں، اس کو مشکل نہیں ہے، تو وہ دے سکتا ہے۔ اگرچہ عمر رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ میں یہ طے کر دوں کہ کسی بھی بندے کا حق مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق مہر سے زیادہ نہ ہو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قنطار کا لفظ بولا، قنطار کہتے ہیں خزانے کو، خزانہ جتنا مرضی بڑا ہو سکتا ہے، کروڑوں اربوں خربوں میں بھی دیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حق مہر جتنا مرضی دیا جا سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ برکت کس چیز میں ہے۔ ایک بندہ اگر کمزور ہے تو اس کے لیے خام خواہ کی ایسی شرطیں لگانا کہ آپ اتنا حق مہر دو گے تو پھر شادی کریں گے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، لیکن دیا جا سکتا ہے۔ اور وہ جو ایک من گڑت قسم کی روایت مشہور ہے نا بعض لوگوں میں، جی شرع محمدی کے مطابق حق مہر اتنا 5000، شرع محمدی کے مطابق حق مہر 500، پہلے 32.25 روپے تھے، پھر وہاں سے تھوڑی سی مہنگائی ہوئی تو 500 پہ بات آئی، پھر مزید مہنگائی ہوئی تو اب 5000 کا نوٹ چلتا ہے۔ یہ شرع محمدی ہے، یہ شرع محمدی نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کی فقہ کا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا اس میں حق مہر کی کوئی حد نہیں ہے۔ قنطار، فلا تاخذوا منہ شیئا، تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، یہ مسئلہ ہم نے واضح کر دیا۔ اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم اس سے لیتے ہو بہتان باندھ کر اور بہت بڑا گناہ کماتے ہوئے؟ یعنی اگر تم اس سے حق مہر واپس لیتے ہو، حق مہر تو واپس اسی صورت میں لیا جا سکتا ہے کہ جب عورت ذمہ دار ہو نکاح کو فسخ کرنے کی، یعنی عورت کی وجہ سے نکاح ٹوٹ رہا ہو، تو پھر اس صورت کے اندر تم حق مہر لے سکتے ہو۔ لیکن اگر وجہ عورت نہیں ہے پھر تم اس سے حق مہر لیتے ہو تو گویا کہ تم بہتان باندھ رہے ہو اس کے اوپر، یعنی کہ یہ عورت ذمہ دار تھی حق مہر کو، نکاح کو توڑنے کی، گویا کہ یہ بہتان ہے تمہاری طرف سے اس کے اوپر، تو ایسا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر تم سبب تھے تو تم حق مہر لو گے تو یہ بہتان ہے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور یہ واضح گناہ ہے کہ تم نے اس سے فائدہ بھی لیا اور پھر جو فائدے کے عوض میں چیز اس کو دی تھی وہ بھی واپس لے لی۔ بات سمجھے؟ اس سے فائدہ بھی لیا اور جو فائدہ لینے کے لیے چیز اس کو دی تھی، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی دکاندار سے آپ سودا بھی لے لیں اور پیسے بھی واپس لے لیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اثم مبین کہا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔